الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتوں کے حوالے سے زیر گفتگو تھے ہم۔ آج بھی بسم اللہ کی برکت ملاحظہ فرمائیں اور جھومیں۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ ایک شرابی شراب کے نشہ میں مست جا رہا تھا، راہ میں ایک کنواں آیا، ٹھوکر لگی اور اندر گرا اور ہلاک ہو گیا، یعنی انتقال کر گیا۔ بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تیرا انجام کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پیارے رب نے مجھے بخش دیا۔ سوال کرنے والے کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سوال کیا یار تو شرابی نہیں تھا، تو شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، شراب ہی کی حالت میں تیری موت بھی واقع آئی اور تو بخشا گیا، آخر کیسے؟ اس نے کہا ہاں میں شرابی بھی تھا، شراب ہی کی نشے میں اس دنیا سے بھی گیا، مگر اللہ کا کرم ہو گیا، اور اللہ کا جو کرم ہوا وہ یوں ہی نہیں ہوا، رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ تو بہانے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کرم ہے وہ یوں ہوا کہ ایک دن شراب کے نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا، میری نظر ایک کاغذ کے پرزے پر پڑی، اس کو میں نے جب اٹھایا تو دیکھا کہ اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کاغذ کو اٹھایا، صاف کیا اور نکل گیا، بیگ میں لے لیا اس کو، اور پھر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ اب جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر آ گئے، انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے، اب مجھے جواب ہی نہ آئے۔ ان کو جواب دینے کے لیے میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں، کیونکہ اعمال ہوتے تو جواب آتے، یا کسی اور طریقے سے کہیں سے مدد اور رحمت کی کوئی صورت ہوتی تو آخر کار عذاب کے فرشتے میرے قریب آ گئے، اور میں نے ان سے کہا تم میرا کیا کرو گے؟ یاد رکھو اللہ کا نام میرے پیٹ میں ہے، مجھے چھوڑ دو، اللہ کا نام میرے پیٹ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں یہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، میرا نام اس کے پیٹ میں ہے، اسے چھوڑ دو، میں نے جو ہے اس پر رحم کیا اور اسے بخش دیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں بڑی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر جائز کام سے پہلے، ناجائز کام نہیں، ناجائز تو ویسے ہی ناجائز کام ہے، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ جائز کام بھی کہ جو گفت انداز میں ہوتے ہیں، جائز ثواب کے کام ہیں، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کتابوں میں موجود ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس کے حمل کا جو بچہ ہے وہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں۔ اور نزہۃ المجالس میں اتنا مزید موجود ہے کہ اس اولاد سے جب تک اولاد در اولاد سلسلہ چلتا رہے گا، سب کی ہر سانس کے وقت اس کو ایک ایک نیکی ملتی رہے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بستری کے وقت ستر عورت کھولنے سے پہلے میاں بیوی دونوں ہی بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب برکتوں سے نوازے۔